تو ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف. حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کے نبی تھے، مگر ان کی اولاد نہیں تھی اور بڑے کمزور ہو گئے تھے، عمر بھی بڑی ہو گئی تھی. برسوں سے ان کے دل میں بیٹے کی تمنا تھی. بار بار انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی، مگر خدا کی شان نیازی کہ اتنی دعائیں ہوئیں مگر انہیں بیٹا نہیں ملا. اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں. حضرت زکریا کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ بیٹا چاہیے، اور برسوں گزر گئے بیٹا نہیں ملا. ہماری 1 سال کوئی دعا کر لیں، 6 مہینے دعا کر لیں، دعا پوری نہ ہو تو اللہ سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ پر ہی بدگمانی، یا اللہ دعائیں مانگ رہا ہوں، کعبے پہ جا کے دعا کی، اور جناب میں نے مدینے میں دعا کی، میں مزارات پر دعا کرنے گیا، بزرگ سے دعا کروائی، میری دعائی قبول نہیں ہوتی، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تمہاری میری اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، مگر صبر ہے، شکر ہے، اطمینان ہے. یہ جن کی دعائیں لیٹ قبول ہوتی ہیں نا، چلو ان کو بھی ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں تاکہ تسلی رہے. اللہ سے بدگمان نہ ہوا کرو، اللہ پر اتنا تو بھروسہ کر لو یار. یہ بات تو یقین سے کہو گے نا کہ اللہ ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے. مانتے ہو نا اس بات کو؟ ایسا ہی ہے نا، ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، بلکہ ہمارے ماں باپ کو دینے والا بھی ہمارا رب ہے. لیکن آج اگر ہم اپنے بہت سارے ہمارے بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم پوری نہیں کرتے. بچے کو بخار ہو تو اس کو آئس کریم نہیں کھلاتے، بچہ رات کو باہر جانے کی بات کرے، میں پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں جانے دیتے، بچہ ایسی چیز مانگے جو میں پتہ ہے اس سے بگڑ جائے گا، ہم نہیں دیتے، ہم منع کر دیتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بچے کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے، یہ دوں گا تو خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. ایسا ہی ہے نا، تمہیں باپ ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. اتنا تو بھروسہ کر لو کہ وہ رب نہیں دے رہا، یہی بہتر ہوگا نا میرے لیے. میں دعا کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں، مجھے وہ نہیں دے رہا، تو یہ اطمینان ہو کہ اللہ تو نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے، میں راضی ہوں تیری رضا پر. حضرت زکریا نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، بیٹا نہیں مل رہا. اب دیکھو کیا ہوا. جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں گئے، وہ حضرت مریم عبادت کرتے. حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ علیہ الصلوۃ والسلام. نبی نہیں ہے، عورت تو نبی ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب آپ ولیہ ہیں. تو آپ جب حضرت مریم کی محراب میں گئے نا، تو یہ پورا واقعہ قرآن میں کہا ہے. ریفرنس پہلے دے دیتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے 41 کے درمیان یہ واقعہ موجود ہے. آپ خود قرآن کھول کے پڑھ لیجئے گا. اچھا، اب وہ جب گئے تو دیکھا کہ محراب مریم میں پھل آئے ہوئے ہیں، اور پھل وہ ہیں کہ اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کے پھل ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کے پھل ہیں. تو آپ نے کہا کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اب حضرت زکریا نے کمال کا کہتے نا فیصلہ کیا کہ جب ان کو بغیر موسم کے پھل اس محراب میں مل رہے ہیں، میرا موسم زندگی کا تو بڑھاپے کی طرف چلا گیا ہے، جوانی کا موسم تو چلا گیا، بے موسم ہو گیا ہوں میں، یعنی اولاد کا موسم ایک طرح سے چلا گیا ہے. مگر جب اس محراب میں مریم کو رضی اللہ تعالی عنہا بے موسم کا پھل مل سکتا ہے، تو میں بھی اگر اس محراب میں بیٹھ کر دعا کروں اللہ مجھے اولاد بھی دے دے گا. تو حضرت زکریا اس محراب پہ چلے گئے اور آپ نے جا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے. چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی، اللہ کریم نے بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا. اس بیٹے کا نام بھی رب نے عطا فرمایا کہ اے زکریا اس کا نام یحییٰ رکھنا. اور سنو، صرف بیٹا نہیں دیا، صرف نام نہیں دیا، حضرت یحییٰ کو نبوت کا شرف بھی عطا فرما دیا. ہائے ہائے، بہت ساری کنفیوژن دور ہو گئی. بھائی مزار پہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بھی اللہ سنتا ہے. کیا ضرورت ہے بازار پہ جا کے دعا کرنے کی؟ بیڈ روم میں دعا کر لو. کیا ضرورت ہے سفر کر کے ادھر جانے کی؟ حضرت زکریا کیوں گئے محراب مریم میں؟ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. ارے وہ اللہ کے نبی ہیں، سبحان اللہ. رہتی دنیا کو بتانا ہے کہ جہاں نیک بندوں کے قدم لگ جائیں رب وہاں دعا قبول فرماتا ہے. ارے وہ تو عبادت مریم کی جگہ تھی جہاں خود نبی پاک موجود ہوں، جس روضے میں نبی موجود ہوں، جس قبر میں صحابہ موجود ہوں، ارے جس مزار میں اولیاء موجود ہوں. اگر میں اس کے قریب جا کر دعا مانگوں تو رب دعائیں کیوں نہ قبول فرمائے گا.